ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ تھم نہ سکی۔ ایران کا اسرائیل پر ہائیبرڈ میزائلوں اور ڈرون سے حملہ، حائفہ کی آئل ریفائنری کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، 3 ملازمین بھی ہلاک۔ اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آپریشن صبح صادق سوئم کے تحت حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مشیر بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کا کہنا ہے کہ تہران پوری طاقت سے طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار، ضرورت پڑنے پر جدید اسلحہ جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ جنرل واحدی نے ایران کے پاس میزائلوں کے ذخائر میں کمی کے تاثر کو بے بنیاد قرار دیا۔ تبریز میں اسرائیل کا ایک اور F-35 طیارہ مار گرایا گیا۔ اسرائیلی حکومت نے ملک بھر میں ہنگامی صورتحال میں 30 جون تک توسیع کر دی۔ امریکہ کا مقبوضہ بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان۔ چین نے بھی اپنے شہریوں کو فوری طور پر اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا میں ہونے والے G7 اجلاس کو ادھورا چھوڑ کر اچانک واشنگٹن ڈی سی واپس چلے گئے۔ اس سے قبل سوشل میڈیا پر ٹرمپ نے تہران کو فوری طور پر خالی کرنے کی پوسٹ کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا، سب کو چاہیے تہران سے فوری طور پر انخلا کریں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا، ایران سے کہا تھا نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کر دیں، انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ایران کسی صورت نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر کے دستخط کے انکار کے بعد G7 ممالک کا مشترکہ اعلامیہ اختلافات کا شکار ہو گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ اعلامیہ میں ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیل کی ایران پر جاری تازہ حملوں میں تہران کے مشرق میں زوردار دھماکے۔ اس سے قبل ہونے والے حملوں میں صہیونی افواج شہری عمارتوں، میڈیا ہاؤسز، اسپتال اور عام آبادی کو نشانہ بناتی رہیں۔ حملوں میں ایرانی ٹی وی کے کئی ملازمین شہید۔ اسرائیلی فضائیہ نے مشرقی اور مغربی تہران میں سویلین آبادی پر حملے کیے۔ صہیونی فورسز کی تازہ کارروائیوں میں تہران کی سوا ہائی وے، کرمانشاہ میں فارابی اسپتال اور علام میں فائر اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے قریب قم ہائی وے کو اسرائیلی طیاروں نے نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے تہران، حائفہ، مشہد، اصفہان سمیت کئی اہم شہروں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے حساس فورڈو جوہری تنصیبات پر بھی میزائل داغے گئے۔ صہیونی حکومت نے مغربی صوبہ اعلام کے شہر موسیان میں میونسپلٹی کی فائر بریگیڈ کی عمارت پر سفاکانہ حملہ کیا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں 220 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ حملوں میں شہید ہونے والوں میں 90% عام شہری شامل ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر کی ملاقات، اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، پاکستان کا ایران سے اظہار یکجہتی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی قوم ایرانی شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کا ساتھ دیا۔ اسرائیلی حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وزیراعظم نے ایرانی صدر سے ٹیلیفونک رابطے کا بھی ذکر کیا۔ پاکستان جنگ کے لیے نہیں، امن کے لیے ایٹمی قوت بنا، قائد نون لیگ نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ آج ایٹمی طاقت ہے۔ ایران پر حملہ کون سی انسانیت ہے؟ ایران کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ شہباز شریف اور مریم نواز شریف نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان مشکلات سے باہر نکلتا نظر آ رہا ہے، پہلے تو صرف تنزلی تھی۔ اسرائیل میلی آنکھ سے نہ دیکھے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا دو ٹوک اعلان۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کوئی مذاق نہیں، پاکستان الرٹ، فوج تیار، اسرائیل سن لے، ہم جنگ سے نہیں گھبراتے، پاکستان نے اس سے بڑے دشمنوں کو زیر کیا ہے، نیوکلیئر پروگرام ہماری حفاظت کے لیے ہے، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، فیک نیوز کے حوالے سے ہمیں چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے۔ وزارت خارجہ نے ایران سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا، خواجہ آصف سے منسوب بیان بھی غلط ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی بارے پاکستان سے جعلی خبریں منسوب کی جا رہی ہیں۔ شکریہ پاکستان، ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے، صدر مسعود پزشکیان کا جذباتی خطاب۔ کہا، پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کی، ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلم ممالک متحد ہو جائیں۔ اور پاکستانی زائرین کی وطن واپسی کے لیے وزارت خارجہ کی بڑی پیش رفت، عراق سے 267 پاکستانی زائرین کی واپسی 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے مکمل، بصرہ سے کراچی اور اسلام آباد کے لیے خصوصی پروازیں بحفاظت پہنچ گئیں۔ وزارت خارجہ کی عراقی ایئر ویز اور متعلقہ حکام سے قریبی رابطے کی تصدیق، عراق میں موجود تمام پاکستانی زائرین کو سفارت خانے اور مندوبین سے رابطے کی ہدایت، کئی پاکستانیوں نے آج بصرہ تا دبئی روٹ پر کامیاب سفر کیا۔